بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر بھی اللہ قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اے انسان اگر تو اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ میں گناہ جو کر رہا ہوں وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کے کر رہا ہوں، میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ اپنے دوستوں سے چھپ کے کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے چھپ کے کر رہا ہوں، اپنے پڑوسیوں سے چھپ کے کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو گناہ تو چھپ کے کرتا ہے تیرے اس گناہ سے کوئی باخبر نہ ہو اور کسی کو خبر نہ ہو سکے، تو اپنی طرف سے تو بڑی احتیاط کر کے کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں ان السمع، کہ بے شک یہ تمہارے جو کان ہیں، والبصر، اور جو تمہاری آنکھیں ہیں، والفؤاد، اور یہ جو تمہارا دل ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرے گا کہ اے کان یہ بتا، میں نے تجھے فلاں شخص کے حوالے کیا تھا، یہ بتا کہ یہ تجھے استعمال کس طرح کرتا رہا۔ آنکھ سے سوال ہوگا کہ اے آنکھ یہ بتا کہ میں نے تجھے فلاں شخص کے حوالے کر رکھا تھا، یہ بتا کہ وہ شخص تیرا استعمال کس طرح کا کرتا رہا۔ اے دل یہ بتا کہ میں نے تجھے فلاں آدمی کے جسم کے اندر نصب کر کے رکھا تھا، یہ بتا کہ وہ شخص تیرے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا رہا اور تجھے کس طرح استعمال کرتا رہا۔ گویا کہ ایک انسان کے دل کے اندر جو اچھائی کا خیال پیدا ہوتا ہے، جو برائی کا خیال تک پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن ہمارا یہ دل ہمارے ان پیدا ہونے والے خیالات کو بھی اللہ کے سامنے بیان کرنا شروع فرما دے گا۔ یعنی ہم گناہ کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، ہم چھپ کے کوئی گناہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کے اندر ایسا نظام لگا کے رکھا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے اندر جو اللہ نے نظام لگا کے رکھا ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ کوئی اسے خبر دے گا تو تب پتہ چلے گا، رشتہ دار بتائے گا، دوست بتائے گا، پڑوسی بتائے گا، گھر والے بتائیں گے، تو پھر اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں، یہ لوگ بھی بتائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود کے اندر ایسا نظام نصب کر دیا ہے کہ انسان جتنا مرضی چھپنے کی کوشش کرے، رب کائنات نے اس انسان کے وجود کے اندر ہی سارے کا سارا نظام نصب کر کے رکھا ہے، جو قیامت کے دن ایک ایک بات کی خبر اللہ کو عطا فرمائے گا۔ یہاں پر جو روزے کے حوالے سے میں صرف جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ بات آپ تک پہنچا کے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی سوچ کے اندر یہ بات روزہ پیدا کرتا ہے کہ اے انسان تو اگر کھائے گا تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اے انسان تو اگر حالت روزے کے اندر پیے گا تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک تو ہمارا تصور روزہ پختہ کر دیتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن قرآن حکیم فرقان مجید اس سے آگے کی باتیں بیان کرتا ہے کہ رب کا دیکھنا یہ تو برحق ہے کہ رب دیکھ رہا ہے،
لیکن اے انسان، اللہ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین ہم تلاوت کرتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری حرمہ نصیبی یہ ہے کہ ہم طوطے ہیں، طوطے قرآن حکیم کو رٹا لگا کے بس اس کو پڑھ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس قرآن کے اندر بیان اللہ کیا فرما رہا۔ ساری زندگی ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا ہے، نمازی آدمی ہے، دن میں 5 مرتبہ وہ نماز پڑھتا ہے، اور 5 مرتبہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، لیکن شاید وہ ساری زندگی بھی اتنی بھی سعادت حاصل نہ کر سکے کہ یار یہ سورہ فاتحہ جو میں ہر نماز کے اندر پڑھتا ہوں، کم از کم اس سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو مجھے آتا ہو کہ رب اس میں بیان کیا فرماتا ہے۔ لیکن ساری زندگی گزر جاتی ہے، بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن وہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ وہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے، وہ اس سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھ کے سمجھ لے اور اس ترجمے کو سیکھ لے۔ لیکن قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سوچ سے بھی آگے کی باتیں بیان فرماتا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ انسان دنیاوی زندگی کے اندر جب بھی کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کے ذریعے کرتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے، اپنی زبان کو استعمال کر کے وہ اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کرتا ہے۔ ہر انسان کی سوچ یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ میں نے جو بھی بات کرنی ہے، میں نے جو بھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو کرنی ہے، اس کے اندر میں نے اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے، اور زبان کے علاوہ شاید انسان اپنی بات کو کسی تک پہنچا نہیں سکتا۔ یہ تو دنیاوی حد تک انسان کا ایک تجربہ ہے، انسان کی ایک سوچ ہے، انسان کی ایک فکر ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اپنی زبان کے بغیر انسان کسی کے ساتھ نہ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ اپنی بات کسی تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان یہ یاد رکھ کہ قیامت کے دن یہ زبان تیری وہاں پہ نہیں بولے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم تمہارے منہ کے اوپر مور لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، پھر وہاں یہ جو تمہارے ہاتھ ہیں یہ ہم سے محو گفتگو ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ جو دنیا کے اندر تمہارے پاؤں جنہیں صرف تم چلنے کے لیے استعمال کرتے تھے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر قیامت کے دن اللہ تمہاری زبان کے اوپر مور لگا کے تمہارے ہاتھوں کو بلانا شروع کر دے گا، تمہارے پاؤں کو بلانا شروع کر دے گا، اور تمہارا ہاتھ اور تمہارا پاؤں بول بول کے تمہاری زندگی کے ایک ایک کام کو اللہ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے گا۔ گویا کہ انسان کی زندگی 60 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ زندگی ہے۔ رب کائنات نے انسانی وجود کے اندر ایسا نظام نصب کر دیا ہے جو اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، ہاتھ اس کی ایک ایک چیز کو اپنے اندر محفوظ کر رہا ہے، پاؤں اللہ کی طرف سے یہ امر لے کے آیا ہے کہ اے پاؤں تم اس انسان کے ساتھ رہے گا ضرور، یہ اپنی مرضی کے ساتھ تجھے استعمال کرے گا، یہ چلتا ہے تو مسجد میں جاتا ہے، اسے جانے دے، یہ کسی حرام کاری کی طرف جاتا ہے، اسے جانے دے، تو نے رکاوٹ نہیں بننی، تو نے کسی جگہ پہ اس کو روکنا نہیں، یہ جدھر مرضی آئے تجھے اٹھا کے چلنا شروع کر دے، اے پاؤں تم بھی اس کے ساتھ چلنا شروع کر دینا۔ لیکن کیا ہے، اس کے ایک ایک قدم کا تم نے حساب اپنے اندر محفوظ کر لینا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اس کی زبان کے اوپر سر بمہور کر دوں گا، اس کی زبان کو بند کر دوں گا، اور پھر اس کے ہاتھوں کو میں بولنے کے لیے کہوں گا، اس کے پاؤں کو میں بولنے کے لیے کہوں گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ پھر بندے کے ہاتھ بھی بولنا شروع کر دیں گے، بندے کے پاؤں بھی وہاں بولنا شروع کر دیں گے۔
ہم گناہ کرتے ہیں کوئی نہ دیکھے، ہم گناہ کرتے ہیں دوست نہ دیکھے، رشتہ دار نہ دیکھے، کوئی انسان نہ دیکھے، کوئی آدمی نہ دیکھے، ہمارے گناہ سے بچنے کا ہم نے یہی فلسفہ اسی کے اوپر اپنی پوری سوچ کو تعمیر کر کے رکھا ہے۔ گناہ میں نے کیا، دیکھا تو کسی نے نہیں، چلو میں بچ گیا۔ برائی میں نے کی، کسی نے دیکھا تو نہیں، چلو میں بچ گیا۔ یہ میں نے غلط کام کیا، کسی کو پتا تو نہیں چلا، چلو میں بچ گیا۔ میرے بھائی، دنیا کے اندر بچنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان اعمال کا حساب و کتاب تو قیامت کے دن ہوگا۔ تو بچا ہے تو وقتی طور پہ بچا ہے، اصل جب عدالت خداوندی کے اندر تیری حاضری ہوگی اور وہاں تیرے نیک اور بد اعمال کا تجھ سے سوال کیا جائے گا، تو وہاں پر تو کاموں کی بات کرتا ہے، تیری ایک ایک سانس جو اندر اور باہر گئی ہے، تیری ایک ایک سانس کی خبر بھی تیرا وجود اللہ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے گا۔ ذرا تھوڑا سا اور آگے آئیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ انسان کی آنکھیں انسان کے خلاف گواہی دیں گی، یہ انسان کے کان انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ انسان کی جلد، یہ جو انسان کے اوپر انسانی چمڑا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وجلودہم، انسان کی جو جلد ہے، شاہد علیہم، یہ انسان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو کے گواہی دینا شروع کر دے گی۔ بندہ گناہ کرتا ہے، ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پاؤں ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آنکھیں ساتھ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کان ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، زبان ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ انسانی جو سکین ہے، جلد ہے، یہ انسان کے جسم پہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ رب فرماتا ہے کہ میں اس کے اندر ایسا نظام لگا کے رکھا ہے کہ جس طرح تم کوئی چیز کمپیوٹر کے اوپر پوری کی پوری چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہو، قیامت کے دن یہ تمہارے جسم کا ایک ایک عضو، تمہارے ایک ایک ریکارڈ کو اللہ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب روزہ جو ہے، روزے کی فرضیت کا اللہ نے مقصد یہی بیان فرمایا۔ ہمیں صرف روزہ کیا سکھاتا ہے کہ جی روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا۔ بابا کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن روزے کا جو فلسفہ ہے، روزے کی جو حقیقت اللہ نے بیان فرمائی، وہ اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ یہ روزہ تمہیں تقوی نصیب فرماتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع پیش فرمایا، اللہ کے نبی نے اس خطبہ کے دوران یہ ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، یہ جو تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی مجسم یا مادی چیز نہیں کہ جسے آپ دیکھ سکیں یا جس سے آپ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بڑا صاحب تقوی آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے۔ نمازیں پڑھنے والا ہر کوئی متقی نہیں ہوتا، عبادت کرنے والا ظاہری طور پہ ہر کوئی متقی نہیں ہوتا۔ انسان کے تقوی کا فیصلہ انسان کے دل پہ جا کے پھر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگو التقوی ہا ہونا، تقوی انسان کا یہاں پہ ہوتا ہے، یہ اس جگہ دل، یہ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسانی دل سنور جائے تو پورا وجود سنور جاتا ہے، اور جب انسانی دل بگڑ جائے تو سارا دل بگڑ جاتا، سارا وجود بگڑ جاتا ہے۔ اب جو آنکھیں ہیں یہ کس کے تابع ہیں؟ یہ دل کے تابع ہیں۔ یہ جو ہاتھ ہیں یہ کس کے تابع ہیں؟ یہ دل کے تابع ہیں۔ یہ جو پاؤں ہے یہ کس کے تابع ہے؟ یہ دل کے تابع ہے۔ یہ جو آنکھ ہے یہ کس کے تابع ہے؟ یہ دل کے تابع ہے۔ آپ کا دل کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کی تمنا کرتا ہے۔ دل کا کام ہے کسی کام کے اوپر ارادہ کرنا، پھر اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے یہ اعضاء آپ کے کام آتے ہیں۔ آپ کے دل نے کہا یار چلیں جمعہ نہ پڑھائیں، آپ کے دل نے یہ فیصلہ کیا
پاؤں نے کہا چلو اٹھے کہ چلتے ہیں یار. اصل فیصلہ تو دل کا تھا. جو گھر میں لیٹا ہے اس کے پاؤں سلامت ہیں, اس کے ہاتھ سلامت ہیں, اس کی آنکھیں سلامت ہیں, اس کے کاؤں سلامت ہیں, اس کا وجود سلامت ہے. دل نہیں کر رہا جاؤں جا کے جمعے کی نماز پڑھاؤں. گویا کہ اعضاء تو سلامت ہیں لیکن دل بگڑ گیا. اب دل سمرا ہوتا تو دل پاؤں کو بھی لے کے چل پڑتا, آنکھوں کو بھی لے کے چل پڑتا, دل ہاتھوں کو بھی لے کے چل پڑتا. لیکن دل بگڑ گیا, ہاتھ کسی کام کے نہیں. دل بگڑ گیا, پاؤں کسی کام کے نہیں. دل بگڑ گیا, انسان کی کانوں کی سماعت کسی کام کی نہیں. دل اگر بگڑ گیا تو انسان کا یہ وجود کسی کام کا نہیں. لیکن اگر دل سنور گیا تو انسان کے ہاتھ کٹے بھی ہوں, اللہ ان ہاتھوں کو ایسا ہاتھ بنا دیتا ہے کہ فقط انسان دل کے اندر ارادہ کرتا ہے, اللہ ہاتھ والوں سے زیادہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. یہ معاملہ تو دل کا ہے. یہ ساری کی ساری جو پریکٹس ہے یہ تو دل کی ہے. یہ سارے کا سارا جو مقصد ہے روزے کا یہ تو دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے, تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. اب روزے کے حوالے سے جو آخری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, اس بات کو بڑا غور سے سماعت فرمائیں. یہ جو بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں اس بات کو بالکل دل کی آنکھوں سے اسے سنیے. امام محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بہت پیاری بات تحریر فرماتے ہیں. امام محاسبی فرماتے ہیں کہ لوگوں, اصل مقصد یہ ہے کہ دل سنور جائے. دل سنور جائے, ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کان, زبان دل اپنے تابع کر لیتا ہے. لیکن اگر دل بگڑ جائے تو پھر دل کا بگڑنا ان آنکھوں کو سنوار نہیں سکتا, ان ہاتھوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا, ان کانوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا. بگڑا ہوا دل پورے وجود کو بگاڑ دیتا ہے. امام محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بڑی پیاری مثال بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مثل القلب مثل بیت اللہ ستۃ ابواب. آپ فرماتے ہیں لوگوں, یہ جو انسانی دل ہے ایک پنجرے کے اندر اس دھڑکتے ہوئے دل کو اللہ نے بند کر کے رکھا ہے. فرمایا کہ یہ صرف بند نہیں ہے, اللہ نے اس دل کو تمہارے وجود کے اندر لگا کے لہو ستۃ ابواب, اللہ نے اس ایک دل کے 6 دروازے بنائے ہیں. اور مثال کیا عطا فرمائی کہ مثل القلب مثل بیت لہو ستۃ ابواب. دل کی مثال اس گھر کی طرح ہے جس کے 6 دروازے ہوں. میں سمجھا دوں آپ کو, یہ مسجد جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد کے دروازے ہیں 4 دروازے ہیں. ایک یہ دروازہ ہے, 3 سامنے یہ دروازے ہیں. ہم نے مسجد کی حفاظت کرنی ہے کہ یار مسجد کے اندر چور آ کے کوئی چیز چوری نہ کر جائے. تو ہم نے مسجد کی حفاظت کے لیے کیا یہ 4 دروازے بند کرنے ہیں یا صرف 3 دروازے بند کر دیں, ایک کھلا چھوڑ دیں تو حفاظت ہو جائے گی؟ 4 بند کرنے پڑیں گے. جس گھر کے اندر 6 دروازے ہیں اس گھر کے 6 دروازے آپ نے اس لیے بنائے ہیں کہ یہ دروازے اندر باہر آنے کا کام بھی کرتے رہیں, لیکن جب ضرورت پڑے تو گھر کی حفاظت کے لیے ان دروازوں کو بند کر دیا جائے تاکہ گھر کے اندر چوری چکاری نہ ہو سکے. اب ایک شخص جس کا گھر ہے اور جس کے 6 دروازے ہیں, وہ 6 دروازوں میں 5 دروازے بند کر دیتا ہے, ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے. کیا اس کا گھر محفوظ رہے گا؟ نہیں. چور تو اسے چوری کرنے کے لیے ایک دروازہ ہی کافی ہوتا ہے. چور کو تو چوری کرنے کے لیے ایک کھڑکی کا کھلا رہ جانا کافی ہے. چور کو تو چوری کرنے کے لیے ایک اندر جانے کے لیے سوراخ ہی کافی ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے, ہر دروازے کو بند کریں گے تو تب آپ کے گھر کی حفاظت ہو سکے گی. امام محاسبی فرماتے ہیں لوگوں, اس دل کی مثال بھی اس گھر کی طرح ہے جسے 6 دروازے لگے ہو. آپ فرماتے ہیں اللسانو, یہ زبان دل کا دروازہ ہے. والشمعو, یہ ناک دل کا دروازہ ہے. والبصرو,
یہ آنکھ دل کا دروازہ ہے، وَالسَّمْعُ یہ کان دل کا دروازہ ہے، وَالْيَدْعَانِ یہ دونوں ہاتھ دل کا دروازہ ہے، وَالرِّجْلَانِ یہ دونوں پاؤں دل کا دروازہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے 5 دروازے بند کر بھی دیے، کوئی ایک بھی کھلا رہ گیا، تو پھر بھی یہ جان لے کے شیطان اسی راستے کے ذریعے تیرے دل کے اندر داخل ہو کے تیری دولت ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ کہے یار میں کانوں سے بھی گناہ نہیں کرتا، ہاتھوں سے بھی گناہ نہیں کرتا، پاؤں سے بھی گناہ نہیں کرتا، آنکھوں سے بھی گناہ نہیں کرتا، لیکن وہ زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، کیا اس کا یہ دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا؟ کیا زبان جو ہے، زبان کا اثر دل پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح جو انسان کے کان ہیں، بندہ کہ یار ہاتھ بھی میرے پاک، پاؤں بھی میرے پاک، ان سے کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن کانوں کے ذریعے میں کبھی کبھی بے حیائی میرے کانوں کے اندر پڑ جاتی ہے، کیا اس انسان کا دل شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو کان ہے لِأَنَّهُ أَسْرَعُ رَسُولٍ إِلَى الْقَلْبِ، آپ کا خبر پہنچی میرا بھائی، میری والدہ، میرا باپ مر گیا، کسی بندے تک خبر پہنچی، اس کو خبر پہنچی کہ تیرا بھائی مر گیا، تیرا بیٹا مر گیا، بندہ جو ہی خبر سنتا ہے وہ نیچے گر پڑتا ہے، بھائی سے کیا ہوا؟ کہا بس خبر سنی ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا۔ یار خبر تو کان میں سنی ہے، فون آیا تھا، فون تو اس نے کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور وہ خبر جو اس نے سنی ہے وہ تو کان کے اندر سنی ہے، کہ دل کو کیا ہو گیا کہ خبر ادھر سن رہا ہے اور دل ادھر دھڑکنا چھوڑ رہا ہے، دل ادھر تڑپ رہا ہے، دل ادھر مر جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ کان کا دروازہ جا کے دل پہ کھلتا ہے، جب خبر سنی نا کان نے پھر وہ خبر پہنچائی دل پہ، دل نے اس خبر کو برداشت نہیں کیا اور دل نے مر کے دھڑکنا چھوڑ کے پورے وجود کو بے چین کر دیا، پورے وجود کو بے چین بے جان کر دیا۔ میرے بھائی اسی طرح آنکھوں کا دروازہ دل پہ کھلتا ہے، زبان کا دروازہ دل پہ کھلتا ہے، ہاتھوں کا دروازہ دل پہ کھلتا ہے، پاؤں کا دروازہ دل پہ کھلتا ہے، ناک کا دروازہ دل پہ کھلتا ہے، خوشبو سونگو تو دل خوش ہوتا ہے، بدبو آ جائے کہیں سے ناک کے ذریعے تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ دروازے ہیں۔ اللہ نے روزہ اس لیے فرض فرمایا کہ لوگوں صرف یہ ایک دروازہ جس سے کھانا اور پینا اندر لے کے جاری فرما دیا۔ اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمیں اپنے اعضاء کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔